بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو اے کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج دن بھر میں ہونے والے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس نیو اپڈیٹ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر یو اے میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس بارے میں یو اے گورنمنٹ نے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کی ہے، ان کے مطابق نیو کیسز کی تعداد اس وقت پورے یو اے کے اندر 1,29,900 کے قریب بھی انہوں نے نیو ٹیسٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے 1,299 نیو کیسز بھی کرونا وائرس کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد کی بات کر لی جائے تو یو اے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کی ٹوٹل تعداد اس وقت 1,70,149 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو بریفنگ دیتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر 768 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پوری یو اے کے اندر اس وقت 1,55,667 کے قریب بھی چلی گئی ہے ان کی تعداد۔ مزید اس پر تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 4 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر مرنے والوں کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 576 کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے۔ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو اے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پورے یو اے کے اندر اس وقت 13,906 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اب ہمیں نمایاں کمی کی بجائے اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ یو اے کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت یو اے اور دبئی بھجوانے کے نام پر پاکستانیوں سے ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہونے لگا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ کو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزے کے اجراء پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے، تاہم بہت سارے اس بارے میں بھی جعل ساز مجبور پاکستانیوں کو دھوکہ دے کر ان سے بڑی رقوم لوٹ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب جانے کے خواہش مندوں سے بھی بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ اس بارے میں پاکستانی بیورو آف امیگریشن کی جانب سے خبردار بھی کیا گیا کہ اس وقت بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو جن طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے، ان میں سب سے بڑا طریقہ واردات یہ ہے کہ اخبارات میں فرضی نوکریوں کے اشتہارات جاری کیے جانے اور لوگوں سے ان نوکریوں پر بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ اور اس بارے میں مزید تازہ ترین نیو اپڈیٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا فراڈ یہ ہو رہا ہے، جنہوں نے کرونا وبا سے پہلے بیرون ملک جانے اور پروٹیکٹیو سمیت دیگر دستاویزات مکمل کر لیے تھی، ان سے دوبارہ پروٹیکٹیڈ فیس اور دیگر اخراجات کے نام پر بھی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ جبکہ تیسری سب سے مین وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دھوکہ دہی کے تحت امارات کی جانب سے دوبارہ ویزوں پر پابندی کے اعلان کے باوجود شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ اضافی رقم دیں تو ان کے لیے ویزے نکلوائے جا سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں حکام کے مطابق انہوں نے جب بھی اخبارات میں کسی بھی بیرون ملک نوکری کا اشتہار اور کسی اور سائز امپلائمنٹ پروموٹر یا ریکروٹمنٹ ایجنسی سے دیکھیں تو اس پر پرمیشن نمبر لازمی دیکھیں اور اس کی بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پر فوراً جابز کی پورشن میں جا کر تصدیق بھی لازمی کریں۔ انہوں نے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ اشتہارات اور ویب سائٹ پر ملازمت کی نوعیت، تنخواہ، رہائش اور ملازمت مقام وغیرہ کی بھی تسلی کر لیں۔ اور بیورو آف امیگریشن نے کہا کہ کسی بھی ایسے فرد جس کا کرونا سے پہلے پروٹیکٹیڈ لگ چکا تھا لیکن اب وہ بیرون ملک نہیں جا سکتا تھا اور اب اسے دوبارہ پروٹیکٹر لگوانا ہے تو اسے مفت میں لگا کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے کسی بھی ایجنٹ یا اوورسیز پروموٹر کو کوئی فیس ادا کرنے یا نہ کرنے کی جائے، جبکہ کوئی بھی تقاضا کرے تو بیورو آف امیگریشن کو شکایت بھی درج کروا دیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھیں کہ کس طریقے سے پاکستانیوں کو اب ان کے نام پر لوٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت دبئی نے یوم وطنی کی تقریبات کے حوالے سے شاندار اعلان بھی جاری کر دیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں آج سے یوم شہداء اور یوم وطنی کی تقریبات اور چھٹیوں کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہر سال امارات میں یہ تقریب انتہائی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ تاہم اس پر کرونا کی وجہ سے جشن کا انداز مختلف ہوگا، اور اس بار لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر ہی ڈیجیٹل لیزر لائٹ شو اور دیگر پروگرام سے محظوظ ہوں، جن کا اہتمام بھی امارتی حکومت نے کیا ہے۔ اور اس بار میں دبئی میں سمندر میں کشتیوں کے ذریعے
इमारती परचम लहराने की तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। दुबई मरीना में नेशनल डे के मौके पर येट प्राइड में 20 के करीब समंदरी कश्तियों और वाटर बाइक्स और फ्लाई बोट्स की इमारती झंडियों से सजाया गया है, जो कि नेशनल डे के रोज सुबह 12 बजे के करीब 2 घंटे के दौरान की परेड शुरू करेंगे। और इस समंदरी परेड के जरिए समंदर में इमारती झंडियों के रंग जा बजा दिखाई भी देंगे और दुबई के साहिल समंदर से लोग समंदरी जहाज़ों को ये परेड और परचम कुशाई की तकरीबात देख सकेंगे, जबकि येट्स पर बैठे लोग समंदर से दुबई का नज़ारा भी कर सकेंगे और इस अनोखे अंदाज से इमारात की 49वें यौम वतनी की तकरीबात मनाने का मौका हासिल करेंगे। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद एक और आमतरीन खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि खुशखबरी की खबर भी आप लोगों के लिए हो सकती है, और दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में भर्ती के लिए पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर आप मुतहद्दा अरब इमारात में मुकीम हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए शानदार खबर ये है कि दुबई के कौंसलेट जनरल को मुख्तलिफ असामियों के लिए पाकिस्तानियों की ज़रूरत है और कौंसल खाने ने ऐलान भी जारी किया है कि तमाम असामियों के लिए वही अफराद भर्ती किए जाएंगे जिनके पास मतलूबा मुलाजमत का कम अज़ कम 7 साल का तजर्बा हो और इमारात में मुकीम तमाम पाकिस्तानी मुताल्लिका मुलाजमतों के लिए 17 दिसंबर तक इस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं अप्लाई। उन्होंने कहा है कि मतलूबा असामियों की तफसीलात भी आपको बता देती हैं कि क्या होनी चाहिए। नंबर 1 पर यह है कि टेलीफोन ऑपरेटर, इसमें कम अज़ कम तालीम BA और कस्टमर सर्विस में कम अज़ कम 7 साल का तजर्बा भी होना लाजमी है। और नंबर 2 पर उन्होंने कहा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसमें कम अज़ कम तालीम जो है वो BA मांगी गई है और 40 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड होना भी लाजमी है। नंबर 3 पर PRO यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कम अज़ कम तालीम BA, इसमें अरबी ज़बान के कोर्स का सर्टिफिकेट होना भी लाजमी है। जबकि नंबर 4 पर जो जॉब दी गई है उसमें है ट्रांसलेटर, जिसे मुतरजम भी कहते हैं, इसमें कम अज़ कम तालीम BA, अरबी ज़बान के कोर्स का सर्टिफिकेट होना भी लाजमी होगा। जबकि नंबर 5 पर दी जाने वाली जॉब में उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ महारतों वाला टेक्नीशियन, और इस असामी के लिए ऐसे उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर और नेटवर्किंग का काम करने की सलाहियत रखता हो। और जो लोग किसी असामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें वेबसाइट एड्रेस पर दिया गया है और उस ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फुल फिल करना होगा आपको। इसके अलावा अपनी एक ताज़ा पासपोर्ट, तस्वीर और इमारती ID, तालीमी और तकनीकी दस्तावेज़ात और ताज़ा तरीन CV भी आपको सबमिट कराना होगी।